WhatsApp. تو آئیے سب سے بیشتر اس سے پہلے کہ ہم اور باتیں کریں، آئیے یہ ڈیٹا اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ سلائڈس کو اوپن کر لیں، اور یہ سلائڈس جو ہیں وہ کیونکہ زوم پہ بھی دکھانی ہیں تو اس میں بھی اوپن کر لیں. تو یو نو ہاؤ موضوع کو اس طرح سے ترتیب کیا ہے کہ جو شکایات موصول ہوئی ہیں یا رپورٹ ہوئی ہیں فورس کنورجنس کی، اس کو ہم دیکھیں گے. ڈیٹا اس کے اوپر ہے. اس سے جڑے ہوئے ایک سوال مذہبی کہ مذہبی آزادی کی جو کیفیت ہے وہ اس سے کیسے متاثر ہوتی ہے، اس پر بھی ہم غور کریں گے. تو سلائڈ دکھائیے. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ سینٹر فار سوشل جسٹس نے جو 7 سالوں میں یہ جو کیس سامنے آئے اور جن کا ڈیٹا جو ہے وہ ویریفائی کیا جا سکتا تھا 1 سے زیادہ، اور بلوچستان میں 1 ہوا. 2 ایسے کیس ہیں جو رپورٹ ہوئے، باقی معلومات ان کی ویریفائیبل ہیں لیکن یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ کس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان کے جغرافیے میں. بعض مرتبہ بیسٹ پریکٹسز کو سامنے رکھتے ہوئے نام جو متاثرین ہیں ان کے نام نہیں دیے جاتے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ معقول بات ہے. ویسے بھی آپ تشریف رکھیں گے یا اوکے. تو وہ کبھی نام نہیں ہوتا، کبھی جگہ نہیں ہوتی، کبھی نام کا پہلا حرف جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے بریکٹ میں، which we accepted as something as best practice. اور ہم ریکمینڈ بھی یہی کرتے ہیں کہ تصویر نہ چھاپی جائے، نام نہ چھاپا جائے تو بہتر ہے. اور پھر باقی اگر قواعد معلومات وہ پوری ہیں تو اس میں نہ صرف یہ کہ قانونی کارروائی بھی اس پہ ہو سکتی ہے، بلکہ ڈیٹا کلیکشن اور یہ جو چیزیں ہیں وہ ہوتی ہیں. ڈیٹا کلیکشن تو اور بھی ثانوی چیز ہے کیونکہ قانونی کارروائی سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے. اور اس میں اگر کچھ نام خفیہ رکھے جاتے ہیں، سوائے اعزاز میں رکھے جاتے ہیں، تو اس میں اگر انڈیویجول کا انٹرسٹ سسٹم ہوتا ہے تو ہم نہیں کریں گے. تو یہ سلائڈ جو ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کم از کم یہ مسئلہ پورے پاکستان میں، یہ کسی ایک صوبے کا نہیں. اور اگر سب سے زیادہ تعداد واقعات کی ہے تو وہ سامنے آتی ہے پنجاب میں، اور کیسے نہ ہوتی، آبادی بھی تو سب سے بڑی یہی ہے. اور اگر کے پی اور بلوچستان میں خاص طور پر بلوچستان میں 1% سے کم ہے، تو وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کا ریشو بھی تو یہی ہے، ان کی جو تعداد ہے وہ بھی تو 1% سے شرح وہ بھی تو کم ہی ہے. تو اس طرح سے ہمیں حیرانی نہیں ہوئی. تو نتیجے 2 نکلے پاکستان پر، اور پھر یہ کہ یہ تقریباً آبادی کے جو ٹرینڈ ہیں اسی کے مطابق یہ چل رہا ہے. کچھ ایسے اضلاع بھی ہیں جہاں پر بہاولپور میں جو ہے وہ سمجھ آتی ہے بات کے باوجود اس بات کے کہ تو اسی اعتبار سے جس طرح سے جہاں پہ آبادی کی کانسنٹریشن زیادہ ہے مذہبی اقلیتوں کی، وہاں پہ یہ آیا. تو یہاں پر بھی وہ مت جو صوبے کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ یہ شاید صوبے کا کسی ایک صوبے کا معاملہ ہے، ایک صوبے کا معاملہ نہیں ہے. یہاں پر ایک سوال جو ہے وہ بھی آتا ہے کہ کیا یہ کوئی سسٹمیٹک ہیومن رائٹس وائلیشن، کیا یہ پورا ایک منظم قسم کا کوئی کارروائی ہے. اس تصویر کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ ہاں اس کے پیچھے ایک جو ہے وہ سوچی سمجھی چیزیں ہیں. باوجود اس بات کے کہ گھوٹکی کا نام بہت زیادہ آتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر گھوٹکی جو ہے وہ وہاں وہ جو کنورژن ہے اور وہ کہیں اور ہو جاتی ہے. عدالتی کارروائی کسی اور جگہ شروع کی جاتی ہے جہاں پہ عمر کے اعتبار سے ان کو ایک قانونی حج مل جاتا ہے. تو یہ بھی چیز جو ہے
सामने आती है कि ये एक मल्टीपल ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, ये सिंगुलर नहीं है। इसमें अगवा भी शामिल है, इसमें रेप भी होता है, कभी ये शुरू रेप से होता है और फिर उसके बाद जो है जो विक्टिम है वो क्योंकि डिसेबल्ड हो जाता है एक तरीके से और उसे अपनी शोहरत, कबूलियत, तमाम चीज़ों का मसला होता है, इस वजह से पहले स्टेप पे ये हो जाता है। अलबत्ता ऐसे भी देखने में आया है कि जो ज़्यादा कानूनी मशवरा वगैरह करके काम किया जाता है उसमें निकाह होने के बावजूद कई दफ़ा मैरिज अनकंज्यूमेटेड रहती है, यानी मैरिज को यानी सेक्शुअल रिलेशंस में नहीं किया जाता जब तक कि अदालत से कोई फेवरेबल चीज़ ना आए। तो ये जो चार्ट है ये कुछ इस किस्म की चीज़ें जो है वो समझने में मदद देता है। नेक्स्ट अगर वजाहत के एतबार से देखा जाए माइनॉरिटी बच्चियाँ या लड़की वो कन्वर्जन का शिकार हुई, तो 54% जो हैं वो हिंदू कम्युनिटी से और 44% वो मैंने बता दिया तो मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया, कोर्ट पेपर्स, FIR जो है, लेकिन बहुत से केस तो रिपोर्ट नहीं होते हैं, वो वगैरह जाते नहीं, तो वो केसेस जो हैं उनका डेटा हमारे पास नहीं है। इस पिक्चर में भी ये बात सामने आती है कि जिस तकलीफी गिरोह का इतना हुजम है उस तरह के जो हजरात इस डेटा में भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि वो इस एतबार से वो टारगेट है। हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है, थोड़ा सा 10% जो है वो यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी कम है, तो अलबत्ता जो छोटी कम्युनिटीज हैं वो भी इससे महफूज नहीं है। नेक्स्ट ये है उम्र के एतबार। सबसे पहली बात याद रखने की ये है कि कुछ 35% ऐसे वाक़यात हैं जिसमें रिपोर्टेज में उम्र लिखी नहीं गई, लेकिन और वो इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं जिसमें एज वेरीफाई नहीं हो सकी या 60%, लेकिन जो बाकी डेटा है उसमें भी सूरत हाल वो काफ़ी वाज़ेह है। इस एतबार से कि 46% बच्चियाँ ऐसी थी जिनकी उम्र 18 से कम है और इनमें 32% ऐसी हैं, 32 से 33% ऐसी हैं जो 15 साल से। तो 18 साल अगर सिंध का कानून भी चाहे मेरे रेस्टेंट है तो 18 से कम जो है वो कानूनी है, ताकि भी अगर कोई और मामला किसी एतबार से कानून के दायरे में आता है तो ये एज के एतबार से कानून के दायरे में नहीं आता। और अगर बाकी 32-33% जो है उनका वो पंजाब के भी बलोचिस्तान में जो कानून पाया जाता है मैरिज का उस एतबार से भी उसकी खिलाफ वर्जी है। कोई 16-17% ऐसे मुतासरीन हैं जिनकी उम्र 18 से ऊपर बताई गई है। ये बात अलबत्ता देखने की है कि इस एक्सप्लॉयटेशन का, इस्तेहसाल का, जिनसी इस्तेहसाल कहें या बाकी जज्बात का इस्तेहसाल वगैरह, मजहबी आज़ादी की पामाली वगैरह, वो उसका मुझसे कितना ताल्लुक है। तो ये डेटा इससे पता ये चलता है कि एक बड़ी तादाद तो बच्चियों की ऐसी है जो कम उम्र है, 18 से कम है, 15 से कम है, लेकिन ये ज़रूर नहीं है कि कोई बड़ी उम्र का है तो उसका जज्बाती इस्तेहसाल या कोई इस्तेहसाल नहीं किया जा सकता, उनका भी किया जा सकता है। तो जो रिकॉर्ड वहाँ पर पेश किए जाते हैं अदालत वगैरह में पर्चा दर्ज करवाते हुए, उनकी बुनियाद पर ये मालूमात जो हैं वो आपके सामने एनालाइज की गई है। तो एज के बाद से मुतासिर का ये ग्रुप बनता है और ये पिक्चर बनती है। नेक्स्ट, सालों में क्या फ़र्क आया? तो 2013 में और 2014 में तो खैर हज़ारा बराए समाजी इंसाफ की बुनियाद अक्टूबर में
2014 میں رکھی گئی اور اسی وقت سے ہم نے کام شروع کیا. جو گزشتہ سالوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ 2016 تک آتے ہوئے آہستہ آہستہ کیس بڑھتے ہیں, کم ہوتے ہیں. 2019 میں ایک دم بڑی تعداد جو ہے کیسوں کی وہ آ جاتی ہے, اور 49 کیس. کیا اس کا کوئی ہمارے دیگر سماجی سیاسی سیکیورٹی کے اعتبار سے جو صورتحال پائی جاتی ہے اس سے کوئی تعلق بنتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ تعلق ممکن ہے بنتا ہے. ایسے گروہ جو اکثریتی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں, جن کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ وہ ایک ایکٹیو پرولیٹائزیشن یا تبلیغ کر رہے ہیں, وہ بھی جہاں جہاں ایکٹیو تھے وہ آپ کے سامنے نظر آ جائے گا. 2014-15 سے کل ہی ایک رپورٹ آئی ہے آسٹریلیا کے ایک ادارے کی, اور وائس آف امریکہ نے کل اس کے اوپر تبصرہ چاہا. تو یہ ہمیں پتہ چلا کہ 2015 سے دنیا بھر میں دہشت گردی کے جو واقعات ہیں ان میں کمی آئی ہے, اور جو اس کی وجوہات ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ان وجوہات کے ساتھ ملا کے پڑھنا چاہیے علمی اعتبار سے. وہ جو ISIL کا کام تھا, اور جب جو ایک فنامنا چلا تھا وہ جہادی رائٹس کا, وہ آپ کو یاد ہوگا, تو وہ ایک ایکٹیو کیمپین جو ہے دنیا میں تو نظر آتی ہے, ہمیں پاکستان میں بھی پتہ ہے کہ ایک گروہ جن کے سربراہ کو گزشتہ ہفتے ہی 10 سال کی سزا ہوئی ہے, اور وہ اب اپنی سرگرمی کسی اور نام سے کرتا ہے. وہ خاص طور پر تھپارکر میں اور سلستان وغیرہ میں اس طرح کی کارروائیاں, یعنی وہ جو فلاح انسانیت کی ہوتی ہیں کارروائیاں, اس کے نام کے ساتھ یہ کام بھی وہ جبری کرتا ہے. کتنا نہیں کرتا ہے یہ البتہ نہیں کہا جا سکتا, لیکن وہ اس قسم کی تبلیغ ضرور کرتا ہے, اور وہ متشدد یہ ہمیں سالوں کے اعتبار سے یہ پکچر سامنے آتی ہے. حالیہ سال میں 13 کیس ایسے ہیں جو منظر عام پر آئے ہیں, اور 13 واقعات کی کافی تو آپ کو یاد بھی ہوگی. اور البتہ بہت سے ایسے کیس ہیں جو لوگ اس کو رائے عام کے اعتبار سے انالائز کرتے رہے ہیں, اور ہم بھی کریں گے. تھوڑا سا میں بھی اس پہ گزارش کروں گا. 16 کیس ایسے ہیں ان بچیوں کے. سندھ ہائی کورٹ حیدرآباد جو حیدرآباد بینچ ہے وہ جو واپس آئی ہیں, ظاہر ہے کہ کچھ مشکلات بھی ان کو آئی ہوں گی, وہ واپس آئی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی میرج کا کیا اسٹیٹس ہے, کیونکہ وہ میرج لافلی اس طرح سے ریزالو ہوئی نہیں ہوئی. ان کے اپنے عقیدے کا کیا اسٹیٹس ہے, وہ اپنے کاغذات میں کیا لکھیں, کیونکہ ایک کورٹ میں پیش کر دیے گئے ہیں کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ. ان کے بچوں کا کیا اسٹیٹس ہے, 1-2 کے بچے بھی ہیں, تو وہ بچے جو ہیں ان کا کیا اسٹیٹس ہے, یہ کیونکہ ایک پرابلم ہے انہیں. لہٰذا کورٹ میں انہوں نے مینلی اپروچ کیا ہے سیکورٹی کے لیے کہ ہمیں سیکورٹی دی جائے وغیرہ, اور اس طرح سے کچھ نامینیٹ کرنا پڑتا ہے. یہ مشکل بھی ہوتی ہے کہ وہ عدالتی کارروائی ان بچیوں کے بہاف پہ کون کرے, کیونکہ وہ خود تو نہیں کر سکتے, تو پھر کسی عزیز کو, رشتہ دار کو, ماں والدین یا کوئی عزیز جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے. یہ ایک عدالتی یا قانونی کارروائی میں جو ہے ایک پرابلم وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے. تو اس لاسٹ ون چلیے اچھا اس کے بعد اب اس کو بند کر لیتے ہیں, ریکمنڈیشنس پہ آئیں گے. تو ساتھیوں یہاں پر میں اس گفتگو کو اس طرح سے کلوز کرنا چاہوں گا کہ ایک عرصہ تک تو یہ رائے عامہ اس کے لیے بیدار نہیں. رائے عامہ سے لے کر خاص رائے تک بھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پسند کی شادیاں ہوتی ہیں, اور اس کو خواہ جو ہے وہ جبر کا ایک رنگ دے دیا جاتا ہے یا الزام کر دیا جاتا ہے. تو وہ رائے عامہ کیونکہ
انتظامیہ میں بھی پائی جاتی تھی، قانون ساز اداروں میں بھی پائی جاتی تھی، بااختیار لوگ بھی، تو اس پہ کوئی اس طرح کا ریلیف نہیں مل سکتا، کیونکہ ہمارا جو کیس لا ہے اس میں کافی سارا پریسیڈنٹ ایسا تھا جو کہ پسند کی شادیوں سے متعلق تھا، اور وہ ظاہر ہے کہ اتنی سی ہوتی تھی۔ پاکستان کے بدلتے ہوئے حالات میں جب یہ کیس آئے تو مجھے یاد ہے کہ 1994 میں ایک سیمینار بشپ پطرس یوسف، بشپ جان یوسف اور دیگر بشپ صاحبان ان کی سرپرستی میں ہوا تھا، اور اس کا نام ہم نے رکھا تھا مسیحی نکاح کی بےنامی، اور اس وقت جو ہے وہ دوسرے نکاح کا جو مسئلہ تھا وہ زیادہ سامنے آیا کہ دوسرا نکاح، تو اس وقت دیکھنے کا اور سوچنے کا 25 سال پہلے 26 سال پہلے یہ زاویہ تھا کہ نکاح کی بے حرمتی کے حوالے سے اس کا سوال کو اٹھایا ہے، لیکن آج ایک تو سوال جو ہے پاکستان میں نہ صرف مذہبی اقلیت بلکہ اکثریت کے بھی مذہبی آزادی کا ہے، اور دھیرے دھیرے البتہ یہ ہوا ہے کہ وہ رائے عامہ اب اس بات کو سمجھ رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر شمشاد صاحب کو بھی یاد ہوگا کہ یہاں پہلے کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا تھا تو ایک طرف سے جو ہے ایک کمیونٹی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہوتی تھی کہ ہاں یہ جبرن تبدیلی مذہب ہے، دوسری طرف جو ہے وہ مذہبی سیاسی جماعتوں کی طرف جلوس نکل آیا کرتے تھے کہ یہ تو جائز ہے، اور یہ اس طرح سے اب بھی جو رائے عامہ ہے اس میں خاص طور پر جو مذہبی ایک طبقہ ہے وہ تو دو چیزوں پہ کوئی پابندی نہیں چاہتا، ایک تو تبدیلی مذہب کے اوپر عمر، اور دوسری عمر ہی کے سے متعلق وہ نکاح کے حوالے سے کسی پابندی کا وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پر خواتین کے حوالے سے پیوبرٹی آ گئی تو البتہ پاکستان میں قانون نکاح کے لیے تو اس کا تعین ہو چکا ہے، اور اگر کہیں اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو وہ عمل درآمد کی امپلیمنٹیشن کی خرابی ہے، اس کو اس طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ اب البتہ رائے عامہ اتنے سالوں کے بعد اور اتنی ایڈوکیسی کے بعد کم از کم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیوائڈ ہے، یہ یک طرفہ نہیں ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس معاملے کو سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ نومبر 2019 میں قومی اسمبلی اور سینٹ اس کی ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی گئی، وہ پارلیمنٹری کمیٹی اس کے ارکان کی تعداد 21 تھی، اس میں تمام کمیونٹیز کے نمائندے گئے، اور پھر دونوں، اور اس کو کہا گیا کہ پارلیمنٹری کمیٹی فار دا پروٹیکشن آف مائنورٹیز فرام فورسڈ ڈیورس۔ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو کم از کم اس مسئلے کا ادراک یا اس کو تسلیم ضرور کیا گیا کہ یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ ایک لمبا سفر ہے جس کے اندر رائے عامہ میں آپ کہہ سکتے ہیں، اور قانون ساز ادارے کے اندر جو رائے کی وہ تبدیل ہوئی انہی کیسوں کی وجہ سے، اور اس کے اوپر جو ایڈوکیسی کا کام ہوا۔ یہ درست ہے کہ بہت سے کیس وہ کورٹ سے ریلیف لینے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، لیکن رائے عامہ کا موجود ہونا وہی کسی قانون سازی کے لیے معاون ثابت ہوگا، وہی کسی منفی رجحان کی جو حوصلہ شکنی کے لیے ضروری ہوگا۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات پہلے کے مقابلے میں اب قدرے بہتر ہے کہ مسئلہ تو موجود ہے، لیکن مسئلے کے حل کے لیے جو رائے عامہ ہے وہ قدرے تیار ہو چکی ہے۔ اب آپ میاں مٹھا کو اس طریقے سے جس طرح سے وہ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ اس کا دفاع کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اس میں کوئی ضرورت نہیں ہو رہا، لیکن کثیر تعداد کے جرائم وہ کسی سنجیدہ طریقے سے اس پہ کام نہیں کرتے۔ ادارہ رائے انصاف نے جب تو یہ اس کمیٹی کا قیام ہوا، ہم نے اس کو ویلکم کہا، پریس ریلیز دی، ڈیٹا میں بھیجا، تشریح کا بحران موجود تھا، اور تشریح کے بحران اب بھی پائے جاتے ہیں۔ جی کمل صاحب۔
تو یہ ہے کہ پیٹر جیکب صاحب نے مکمل 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ گفتگو کی اور اتنی مضبوط گفتگو کی کہ اس سبجیکٹ پر بہت جو نہایت ضروری مسائل تھے سلسلے کہ انہوں نے اس سبجیکٹ پر نہایت تفصیل سے نہایت عمدہ گفتگو کی ہے، جس میں کوئی بھی بات غیر ضروری نہیں تھی۔ اگرچہ طویل گفتگو تھی لیکن بہت اہم معلومات افزا اور لوگوں کے لیے پچھلے راہ تھے۔ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ کچھ پہلو جو ہیں جو میں عرض کروں گا وہ تھوڑے سے ہیں، مختلف ہیں کہ دیکھیے یہ جو ہمارے ملک ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اس کی بنیاد ہی ختم کر دی گئی، نظریاتی بنیاد بالتدریج ختم کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو گئی۔ یہ اس ملک میں جمہوریت وہ جمہوریت ہے جس کا قائد علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، کہ بندوں یعنی لوگوں کی حیثیت نہیں دیکھی جاتی، کوئی دولت مند ہے اس نے ووٹ خرید لیے، یہ آمرانہ جمہوریت ہے، اسے عوامی جمہوریت نہیں کہتے۔ قائد اعظم نے اس ملک کا نام عوامی جمہوریہ پاکستان رکھا تھا، اور 1947 کی جو ہے ان کی تقریر اس بات کی شاہد ہے۔ انہوں نے پہلا وزیر قانون ایک ہندو لیڈر کو بنایا تھا، جوگندر ناتھ منڈل کو، اور کہا تھا کہ پاکستان کا قانون یہ بنائے۔ پھر انہوں نے ایک وزیر خارجہ بنایا سر ظفر اللہ خان کو، جو آمدی تھے، ان کے نزدیک یہ مسائل نہیں تھے، انہوں نے عوامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام رکھا تھا، اور اس کو ایک غیر مذہبی ریاست بنایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ریاست جو ہے پاکستان کی وہ اس میں تھیوروکریسی نہیں ہوگی، یہ صاف لفظ ہیں ان کے، ریاست کا مذہب سے تعلق نہیں ہوگا، یہ ساری باتیں تھیں۔ لیکن لیاقت علی خان نے جب قرارداد مقاصد پاس کی تو یہ سارے اقلیتی ارکان جو تھے یہ مستعفی ہو کر ملک سے چلے گئے۔ جوگندر ناتھ انہوں نے کہا ہم نے تو قائد اعظم کے پاکستان کو قبول کیا تھا۔ اس کے بعد یہ بتدریج یہ بات بڑھتی چلی گئی، اور فیلڈ مارشل ایوب خان نے 1956 اور 1958 کے آئین میں پاکستان کا نام ہی تبدیل کر دیا گیا، جس کا نام اسلامی جمہوریہ رکھ دیا گیا۔ یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے، صاف میں کہتا ہوں، قائد اعظم کا پاکستان یہ ہے ہی نہیں۔ تو قائد اعظم کے پاکستان میں تو اقلیت اور اکثریت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اس نے تو پاکستان کی قومیت کا تصور پاکستانیت کہا تھا، ہندو ول بی سیز ٹو ہندو، مسلم ول بی سیز ٹو مسلم، یہ قائد اعظم کی تقریر سے کوٹ رہا۔ آل ول بی دی ایکول سٹیزن آف پاکستان، مذہبی معنوں میں نہیں انہوں نے کہا کہ سیز ہو جائے، انہوں نے کہا کہ ہندو ول بی سیز ٹو ہندو، مسلم ول بی سیز ٹو مسلم، ناٹ ان دی سینس آف دی ریلیجن، آل ول بی دی ایکول سٹیزن آف پاکستان۔ تو پاکستانیت کا تصور، اور یہ جو مسائل اب ہم پیش کر رہے ہیں ہو رہے ہیں، شادیوں کا جو مسئلہ ہے یہ اتنا صاف اور شفاف ہو جائے کہ اس میں یہ جو ہے جبر کہ مجھے گھر سے اٹھا لیا جائے اور کہا جائے کہ تم اپنا مذہب تبدیل بھی کرو اور اس سے شادی بھی کرو، اور یا اس طرح کی دوسری صورتیں بنے، اس کا یقیناً تدارک کرنا چاہیے۔ میں آپ کی سماعتوں کو سے اجازت چاہتا ہوں، نہایت نوازش، آپ شاد رہیں، آباد رہیں۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو ٹو آل۔ عرفان بات چیت کرنا چاہتے ہیں چیز جو ہے سینٹر فار سوشل جسٹس کو اور مسٹر پیٹر جیکب اور ان کی ساری ٹیم کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس اہم مدعے پر ہم سب کو مدعو کرنے کے لیے۔ آج جب ہم بات کر رہے ہیں فورسڈ کنورژن کی، تو اس سے پہلے میں آج ایک واقعے کے اوپر
پوری مسیحی قوم کی طرف سے یہ احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں جو ایک ان ہیومن ایکٹ کیا گیا ہے قمر بٹی کوئٹہ سے، جسے برہنہ کر کے اس کی تذلیل کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گلے میں جو کراس تھی اسے اتار کر اس کے اوپر بھی انہوں نے جو صلیب مقدس تھی اس کی تذلیل کی۔ تو میں سمجھتا ہوں جہاں پہ فورسڈ کنورژن کا لفظ ہے میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہم پاکستانی مذہبی اقلیتی جتنے بھی ہیں یہاں پر وی آلویز پیڈ اے ویری پازیٹیو رول فار دی ڈیولپمنٹ آف دس کنٹری، اور اس طرح کے واقعات کے اوپر جب ہم بات کریں گے میرے خیال سے اگر کوئی بل پیش کیا جائے گا تو اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر ضرور غور کیا جائے۔ یہ لفظ میرے خیال سے اپروپریٹ نہیں ہوگا فورسڈ کنورژن، اس کے لیے کوئی ایسا لفظ نہیں کہ اس کی ایسی ڈیفینیشن لائی جائے جس کو ہم آگے جو ہے پیش کر سکیں۔ 1973 سے لے کر آج تک کوئی بھی ہمارا ایسا اقلیتی نمائندہ نہیں جس نے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے کوئی امینڈمنٹ کے لیے کوئی اپنا کردار ادا کیا ہو، اور میں چاہتا ہوں کاش یہاں پر اعجاز عالم اگستین صاحب ہوتے جن کے مطابق پاکستان اقلیتوں کے لیے جنت ہے، اور میرے خیال سے 5 سال بعد ایسے تمام ہمارے نمائندے اس جنت کو خیر آباد کہہ کر امریکہ، یورپ اور دوسرے ممالک میں سیٹل ہو جاتے ہیں۔ جہاں پر بات آتی ہے فورسڈ کنورژن کی، تو ایسے واقعات نے ایسی مائنڈ سیٹ اپ کو ڈیولپ کیا ہے جو آج اقلیتوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر تھوڑے دن پہلے یہاں پہ کامران چودھری صاحب ہیں، ایک لڑکی نے مسیحیت کے اوپر ایک بات کی، اس سے پہلے ایک اور اس نے ہندو کمیونٹی کی جو ہے اس کے اوپر بات کی تھی۔ تو یہ جب بھی جو بھی جیسے بھی چاہتا ہے وہ آ کر ہمارے عقائد کی تذلیل کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے واقعات اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں فورسڈ کنورژن جیسے واقعات ان کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ نہ تو ہمارے باقاعدہ کانسٹیٹیوشن میں مائنورٹیز کے لیے ان کے اپنے رائٹس ہیں، لیکن ان رائٹس کے اوپر اویئرنیس دینا بحیثیت ایک خادم، ایک پاسبان میرا فرض بنتا ہے کہ میں چرچ سے دوں، اور میں ادارہ برائے سماجی انصاف اور ایسے تمام پلیٹ فارم سے گزارش کروں گا کہ وہ ایسی اویئرنیس کے اوپر ایسے سیشنز رکھیں تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ پتہ چل سکے کہ کانسٹیٹیوشن میں ہمارے رائٹس ہیں کیا۔ میں بڑی حیران کن بات ہے، وہ بیٹی کیوں نہیں بنائی جاتی، اسے ماں کیوں نہیں بنایا جاتا، اسے بہن کیوں نہیں بنایا جاتا، اس کا مذہب تبدیل کر کے اسے صرف بیوی کیوں بنایا جاتا۔ سو دس از دا پوائنٹ دیٹ وی شوڈ ٹاک اباؤٹ دس۔ تھینک یو سو مچ۔ ٹی وی کے لحاظ سے بھی سر انجام دے رہا ہوں، پاسٹر پیس الائنس کا بھی میڈیا ڈائریکٹر ہوں۔ تو خاص طور پہ ٹیچر جیکب صاحب نے، قمر فروز صاحب بیٹھے ہیں اور قائد صاحب اور دوسرے جو مقررین ہیں، بہت اچھی جامع وضاحت انہوں نے جو ہے وہ اس حوالہ سے کی ہے، اور میں چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں جب ان سارے کیسز کا جو ہے وہ ان کو ہم دیکھتے ہیں، میں تھوڑے دن ہوئے شنزا بیٹی کا کیس جو فیصلہ آباد میں، تو میں ان کے پیرنٹس کو جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، بڑے تھریٹ ہوئے، بڑے ڈرے ہوئے سے، اور پھر نمبردار کے پاس جاتے ہیں اور پولیس میں جاتے ہیں تو وہ نکاح نامہ تھما دیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے نام نہاد لوگ یہ گنڈا عناصر ہیں پورے ملک میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ یہ جہاں پہ منورٹی کے حوالہ سے کہ اکثریت میں بھی جیسے زینب بی بی کا کیس ہے، اور دوسری بچیاں جو ہے وہ ان کا ریپ کرتے ہیں اور اسی طرح ان کو قتل کر دیتے ہیں، اور منورٹی میں یہ انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا، ان کو تھریٹ کرتے ہیں بچیوں کو، اور اس کے بعد ان سے ریپ کرتے ہیں، زبردستی نکاح کرتے ہیں، زبردستی مذہب کی تبدیلی کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں بے شک ملک پاکستان میں قانون ہے، اور وومن ہیلپ لائن 1043 ہے، اس میں کم عمری کی شادی کے بارے میں قانون ہے، آپ اس میں نکاح جو ہے اس کے لیے بھی جو ہے وہ سزا درج ہے، اور جتنے لوگ جو ہیں وہ انوالو ہیں اس معاملے میں اس کے بارے میں ساری وضاحت قانون میں ہے۔ تو میں ابھی جو ہے وہ تھوڑے دن ہوئے عمران خان صاحب جو ہے وہ اس بات پہ بھی جو ریپ کے حوالہ سے قوانین کی تیاری وغیرہ جو ہے وہ کی جا رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں خاص طور پہ میں نے جو اپنے لوگوں کے حوالہ سے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ بہت ڈرے ہوئے، بہت سہمے ہوئے، اور میں اپنے جو تمام سٹیک ہولڈر ہیں
چاہے وہ پارلیمنٹیرین ہیں جیسے پیٹر جیکب صاحب سینٹر فار سوشل جسٹس، بڑا اچھا ان کا کردار ہے اور یہ اس طرح سے میٹنگ کر رہے ہیں، لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں. اور اسی طرح ایسے لوگ جو سماجی طور پہ ہیں، پولیٹیکلی طور پہ ہیں، ہیومن رائٹس کے حوالہ سے ہیں، پادری صاحبان ہیں، مذہبی حوالہ سے ہیں، تو ہر سطح پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے لوگوں کو مضبوط کیا جائے، بہادر بنایا جائے، دلیر جو ہے وہ بنایا جائے. اور ابھی بہنا نے ایک بات کی ہے بچوں کو تعلیم و تربیت، میں یہودیزم سے اس بارے میں انسپائر ہوں کہ وہ چھوٹے بچوں کو ایسی تربیت کرتے ہیں جب وہ 12-13 سال کا ہوتا ہے تو حافظ بنا ہوا ہوتا ہے. اور بائبل مقدس میں صدرک میثق عبدالنجو بزرگ دانیل کی مثال سامنے ہے، بڑے بڑے عہدے پر ہیں لیکن اپنے مذہب پہ ایسے کمٹ ہیں، اپنے خدا پہ ایسے کمٹ ہیں کہ انہوں نے کسی چیز کو بھی خاطر میں نہیں لایا. یہ نہیں کہ آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے گا، شیروں کی مانگ میں ڈالا جائے. ضرورت ہے کہ ہمارا جو مذہبی جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ سنڈے اسکول کے حوالہ سے اس کو مضبوط کریں، اور جو بچے ہیں ان کو خاص طور پہ جب وہ 12-13 سال کے تو ایک سچے جشیلے سپاہی کی حیثیت سے جو ہے وہ کام کریں. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہر سطح پہ جو ہے وہ کوشش کر کے اپنے لوگوں کو بھی مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. گاؤں میں بڑے برے حال ہیں، میں نے لوگوں کا دیکھا ہے کہ جو ہے وہ لوگ زبردستی کر رہے ہیں لیکن وہ تھریٹ ہیں، ان کی آواز نہیں پہنچ رہی. ایسے جو اسٹیک ہولڈر ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان لوگوں کی مدد کریں، مضبوط کریں، اور جو پاکستان میں قانون ہیں ایک رائے عامہ ہموار جو ہے وہ کی جائے، اور رائے عامہ میں بتایا جائے اپنے لوگوں کے ہمارے یہ رائٹس ہیں، ہمارے یہ قانون ہیں، ہمیں یہ ریاست جو ہے وہ قانون. میں یہ سمجھتا ہوں کم عمر جو ہے اس کو ریاست بھی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس کا شناختی کارڈ بنے، اور دوسرے جو ہیں تو پھر یہ بات کیسے ہوگی کہ وہ خود اپنی مرضی سے شادی کر رہے ہیں، وہ خود اپنی مرضی جو ہے وہ تو آرزو راجا چاہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اس کے پاس جانا، لیکن اصل میں جو خاندانی اکائی ہے والدین اس کے جو ہے وہ کیئر کریں. اور ضرورت ہے ریاست کو اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ جو ہے وہ یہ نہ دیکھیں کہ یہ مذہب کی تبدیلی ہو رہی ہے، بلکہ اصل چیز کو، حقائق کو مد نظر رکھیں. کم عمر بچہ والدین کی کسٹڈی میں، اسے والدین کے مطابق ہی چلنا جو ہے وہ چاہیے، اور ریاست اس بات پہ فوکس کرے. بہت بہت شکریہ.